بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اسلامک کیلنڈر کے نئے سال کے موقع پر غلاف کعبہ کو بدلا گیا اور آپ تمام مسلمان لوگ ماشاءاللہ زیارت کر سکتے ہیں کہ کیسے غلاف کعبہ کو بدلا جا رہا ہے اور کیسے ماشاءاللہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور غلاف کعبہ کو چینج کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں۔ غلاف کعبہ پہلے 9 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا تھا، یعنی حج کے موقع پر اس کو بدلا جاتا تھا، لیکن تقریباً 2 سال سے یعنی سن 2022 سے غلاف کعبہ اسلامک کیلنڈر کے نئے سال کے موقع پر بدلا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ غلاف کعبہ جہاں پر بنتا ہے اس کو کسوۃ الکعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کے غلاف کا نام کسوہ ہے، یعنی جو کعبہ کا جو غلاف ہے جو چینج کیا جا رہا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بدلا جا رہا ہے، اس کو کسوہ کہتے ہیں۔ کسوہ کی لمبائی لینتھ 14 میٹر ہے اور اس میں 670 kg کچے ریشم رو سلک سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی 670 کلو کچے ریشم کا اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں سجاوٹ اور خطاطی کے لیے، یعنی جو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس میں قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں سنہری کلر کی، گولڈن کلر کی، سلور کلر کی، اس میں تقریباً 120 کلو سونا اور 100 kg چاندی کے تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسوہ ہر سال بدلا جاتا ہے، یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کعبے کا غلاف ہے یہ ہر سال بدلا جاتا ہے۔ پہلے حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو بدلا جاتا تھا، لیکن اب تقریباً 2 سال سے جو 1 محرم کو بدلا جا رہا ہے۔ اب رہا سوال کہ جو پرانا غلاف ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ پرانے غلاف کے اندر سونے اور چاندی کے جو تار ہوتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد غلاف کو کیمیکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کیمیکل کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، کیمیکل میں اس کے اوپر کیمیکل لگایا جاتا ہے، اور کیوں؟ تاکہ اس کا کپڑا خراب نہ ہو۔ یعنی کیمیکل کا ٹریٹ کرنے کے بعد غلاف کعبہ جو ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ پھر جو اس کی منسٹری ہے، یعنی جو غلاف کعبہ جہاں پر بنتا ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو اس کے اوپر جو پوری ذمہ داری جن لوگوں کے اوپر ہیں، پھر ان کے آدیش پر، ان کے حکم پر جو دینی ادارے ہیں، اسلامک میوزیم ہیں، تو ان کو تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو پرانا غلاف جو ہوتا ہے، اس کے جو سونے اور چاندی کے جو تار ہوتے ہیں اس کو نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو خالص کپڑا لے جاتا ہے ریشم کا، اس کو کیمیکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ غلاف کعبہ تقسیم ہو کر کے، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے کسی مدرسے والے کو دے دیا جاتا ہے، کسی اسلامک میوزیم والے کو دے دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، علماء اکرام ہوتے ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی غلاف کعبہ دیا جاتا ہے۔ اب رہا سوال کہ غلاف کعبہ جو بدلا جاتا ہے، یعنی پرانے غلاف کو اتار لیا جاتا ہے اور نئے غلاف کو چڑھا دیا جاتا ہے، اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ محترم حضرات، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مکہ کے جو کفار و مشرکین ہوتے تھے وہ بھی غلاف کعبہ چڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور پھر اسلام پھیلنے کے بعد غلاف کعبہ باقاعدہ طور پر چڑھایا جاتا تھا۔ لیکن یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ایسا ہوتا کہ پرانے غلاف کے اوپر نیا غلاف چڑھا دیا جاتا، یعنی جو پرانا غلاف جو ہوتا تھا اس کو نہیں اتارا جاتا تھا، اسی کے اوپر جو چڑھا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ جو پرانے غلاف ہے، جو پرانا کسوہ ہے، اس کو اتار لیا جائے اور جو نیا غلاف ہے اس کو چڑھا دیا جائے۔ تو پرانے غلاف کی جو اترنے کی جو شروعات ہوئی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہوئی، اور ماشاءاللہ سے وہی سلسلہ آج تک جاری ہے کہ جو پرانا جو غلاف ہے، جو پرانا جو کسوہ ہے، اس کو اتار لیا جاتا ہے اور جو اس کے سونے چاندی کے جو تار ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے۔ پھر پرانے غلاف کو کیمیکلی ٹریٹ کر کے جو مدرسے، جو اسلامک مدرسے ہیں یا اس کے علاوہ اسلامک میوزیم ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہدیہ کے طور پر یہ دیا جاتا ہے، اور لوگ ماشاءاللہ سے جو ہے اپنے پاس غلاف کعبہ کو رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوا، یعنی محرم کا مہینہ شروع ہوا، محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، تو ماشاءاللہ اس کے اندر کسوہ کو تبدیل کیا گیا اور جو نیا کسوہ ہے اس کو جو ہے ماشاءاللہ کعبے کے اوپر چڑھا دیا گیا، اور آپ ماشاءاللہ اس کی خوب زیارت کرتے رہیں اور ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان لوگوں کو وہ اپنے اس پیارے مبارک گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔